شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم حضرات و خواتین، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو خیر و شر دونوں کی رہنمائی کی، اور انسانوں کے ساتھ کچھ ایسے دشمن لگا دیے امتحان کے طور پر جو ہمیشہ اسے خیر کے راستے سے ہٹا کر شر کی طرف دعوت دیتے رہتے ہیں. فرشتوں کی صفت تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی معصیت نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے بتایا ان کے بارے میں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون کہہ کر، کہ ملائکہ کی فطرت ایسی ہے کہ اللہ جو بھی حکم دے دیا تو اس کی وہ بالکل بھی نافرمانی نہیں کرتے. جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. مگر حضرت انسان ہی ایسے ہیں جو کہ اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کی قدرت ان سب سے بالکل خاطر میں لائے بغیر ان کو اپنی من مانی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کی وجہ یہی کہ انسان کے پیچھے ایک تو اس کا اپنا نفس ہوتا ہے، اور نفس بھی اسے برائیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں کی طرف اس کو بلاتا ہے. اور دوسری طرف شیطان بھی ہے جو کہ ہمیشہ بالکل ہمارے اپنے نس نس میں بالکل گردش کرتے رہتا ہے خون کے ساتھ ساتھ، اور ہمیں ہر وقت بالکل اللہ تعالیٰ سے دور کرنے اور بالکل جہنم سے قریب کرنے کی وہ پوری کوشش میں لگا رہتا ہے. اور ہماری اپنی دنیا بھی ایسی ہی چیز ہے کہ یقیناً یہ بھی ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں زندگی گزارنے نہیں دیتی، بلکہ اپنی طرف ایسے بالکل کھینچتی ہے کہ آج بہت سارے مسلمان، عام انسان تو خیر دنیا کی طرف لپکتے ہیں، لیکن بہت سارے مسلمان دنیا نے جس قدر اپنی طرف کھینچنے کے لیے جو تیاریاں کر رکھی ہیں، ایک مسلمان ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اندر وہ تیاری نہیں کر پاتا ہے. اور ان سب کی وجہ کہ ایک مسلمان کیوں دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے اور اپنے نفس پر قابو کیوں نہیں پا سکتا ہے اور شیطان کے بہکاوے میں کیوں آ جاتا ہے، تو ان سب کے لیے ایک ہی جواب یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا یا اللہ کی جو معرفت جیسے بندے کو ہونی چاہیے ویسے نہیں ہوتی. واقعی اگر اللہ تعالیٰ کو جیسے پہچاننا ہے ویسے اگر ہم پہچان لیں گے تو یقیناً ہم ہر قدم بالکل پھونک پھونک کر رکھنے کی کوشش کریں گے. اسی لیے ہمارے اپنے اسلاف کرام، سلف صالحین، صحابہ، تابعین وغیرہ ہمیشہ کیا لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ من کان باللہ اعرف کان منہ اخوف کہہ کر، کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی جتنی زیادہ معرفت حاصل کر لے گا وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی زیادہ ڈرنے والا ہوگا. تو اسی لیے انبیاء علیہم السلام جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ معرفت اپنے اپنے وقت میں ہر نبی کو ہوتی ہے، تو اسی لیے وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے یہ بات بتائی ہے کہ لوگوں سنو،
تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا میں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سب سے زیادہ تم میں جاننے والا میں ہوں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معرفت جتنی زیادہ تھی اتنا ہی وہ اللہ سے ڈرتے تھے. تو اسی لیے کہا گیا کہ جو بندہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے گا وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے گا. لیکن پھر بھی بہرحال انسان کبھی نہ کبھی اس کے اوپر اس کی دنیا غالب آ جاتی ہے، نفس غالب آتا ہے، شیطان غلبہ پاتا ہے. تو ان سب کے باوجود، تو ان سب سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر ایسے بالکل انتظامات کیے ہیں کہ بندہ اگر تدبر کرے اللہ کے اس کلام کو تو یقیناً یہ چیز ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اپنی زندگی کی باغ ڈور سنبھال کر، خاص کر اپنے نفس کی باغ ڈور سنبھال کر اسے اپنے قابو میں رکھ کر زندگی گزارنے کی وہ اس کے لیے بالکل جو ہے کیا ہے مدد کرنے والی چیز ہوگی. چنانچہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بار بار یہ بات بتائی ہے کہ لوگوں، کل قیامت کے دن تمہارے ساتھ جو بھی معاملہ ہوگا اچھا یا برا، اس کا دار و مدار تمہارے اپنے عمل پر ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دو جگہ نہیں، کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے یہ حقیقت بتائی ہے کہ کل اچھے لوگوں کو جنت اور جنت کی نعمتیں بھی ملیں گی اور برے لوگوں کو جہنم اور جہنم کی سزائیں جو ملیں گی. تو یہ سب ہر انسان کے اس کے اپنے اپنے عمل کا نتیجہ ہوگا. اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے ہمیں بار بار قرآن مجید کے اندر یہ بات بھی بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم جو کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے، اس سے باخبر ہے، اس کا علم رکھتا ہے. یہ سب کتنی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ واللہ خبیر بما تعملون بصیر بما تعملون. جی یہ سب اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ ہمارے اپنے اندر ڈر پیدا ہو کہ بھئی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرے ہر عمل سے واقف ہے، یعنی وہ باخبر ہے. تو پھر میں کیسے اللہ تعالیٰ کی جانکاری کے باوجود اور اس کے باخبر ہونے کے باوجود اپنے آپ پر میں کیسے ظلم کر سکتا ہوں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہر بندہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہوتا ہے. تو ایک طرف اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تم لوگ جو بھی عمل کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کے سارے عمل سے واقف ہے. جی چاہے آپ اکیلے میں کرو یا پھر مجمع میں کرو، دن کے اجالے میں کرو، رات کے اندھیرے میں کرو، دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر کچھ بھی کر لو، اللہ تعالیٰ سب سے باخبر ہوتا ہے. تو یہ کیوں؟ تاکہ ہم جو بھی عمل کرنے جائیں تو اس کے بارے میں سب سے پہلے سوچ لیں کہ بھئی میں جو کر رہا ہوں میرا پروردگار دیکھ رہا ہے، میرا رب ان سب سے باخبر ہے، تو میں کیسے یہ کر سکتا ہوں؟ تو آدمی کے اندر بھلے سے اس کا نفس کتنا اس کو جو نا برائی کی طرف دعوت دے، مگر پھر بھی وہ اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ روکنے کی کوشش ضرور کرے گا. اور مزید اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسی باتیں اپنے کلام کے اندر بتائی ہیں کہ اگر ہم ان باتوں کو ذرا غور سے سن لیں اور پڑھ لیں تو ہمارا اپنا نفس جتنی رفتار کے ساتھ برائیوں کی طرف ہمیں گھسیٹ کر لے جا رہا ہوگا، ہم بریک لگا کر فوراً اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے. اور وہ باتیں ہیں جسے اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں بھی بتایا ہے، سورہ یاسین میں بھی بتایا ہے، اور آج حامیم سجدہ جس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ حقیقت بتائی ہے کہ ہمارے اپنے ہی اعضاء، ہمارے اپنے باڈی پارٹس، ہماری اپنی آنکھ، ہمارے اپنے کان، ہمارے اپنے ہاتھ، ہمارے اپنے پیر، یہ سب
کل اللہ رب العالمین کے دربار میں ہمارے اپنے عمل کے بارے میں گواہی دیں گے. کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ جو حامیم سجدے کی آیت میں یہ بھی اللہ نے بتایا ہے کہ تم لوگ ذرا بھی اس بات سے شرم نہیں کرتے تھے, چھپتے ہی نہیں تھے ذرا بھی تم, کہ کل تمہارے اپنے ہی کان اور تمہاری اپنی آنکھیں اور تمہارے اپنے یہ کھال, یہ سب اللہ رب العالمین کے دربار میں تمہارے خلاف گواہی دیں گے. جب ہمارے اپنے ہی اعضاء بولیں گے, ہماری انگلیاں بولیں گی کہ ہم نے کیا کیا ٹائپ کر کے کیا کیا چیزیں نہیں دیکھیں, ہماری اپنی آنکھیں اللہ کے دربار میں گواہی دیں گی, ہمارے کان گواہی دیں گے. اللہ نے بتا دیا سورہ یاسین کی آیت میں کہ الیوم نختم علی افواہہم, لوگوں کو زبان سے بولنے کی بس کوئی ضرورت ہی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ تو زبان پر جو نا مہر لگا دیں گے, سیل لگا دیں گے, بالکل بولیں گے تو کون؟ اللہ نے بتایا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ کہہ کر کہ لوگوں سے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم سے جو کلام کریں گے تو لوگوں کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پیر گواہی دیں گے کہ انہوں نے دنیا میں کیا کچھ کمایا, عمل انہوں نے کیا کیا. یہ سب جو ہے کیا ہے, ہر جگہ اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہہ کر کہ جب سارے بالکل کفار مشرکین سب کو جہنم میں لایا جائے گا تو اس وقت برابر ان کے اپنے کان, ان کی اپنی آنکھیں اور ان کے اپنے کھال گواہی دیں گے. کس بات کی گواہی دیں گے؟ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, جو کچھ کر کے آئے ہیں دنیا میں کہ ہاں بھائی کس وقت میں نے کیا کیا. آنکھ بولے گی کہ میں نے کب کب کیا کیا دیکھا, جی ہمارے اپنے ہاتھ بولیں گے کہ میں نے کب کب غلط چیزوں کو جو ہے کہ پکڑا ہے, ہمارے پیر گواہی دیں گے کہ غلطی کی طرف کب کب ہم گئے ہیں, کتنے قدم ہم جو ہے چلے ہیں. یہ سب واقعی ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں, بلکہ وہاں یہی بات بتائی گئی کہ جب انسان اپنے ہی کھال آنکھ سے کہیں گے کہ بھئی آخر تم لوگوں نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی, تو وہ کیا جواب دیں گے؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء, وہ پاک ذات جس نے ہر ایک کو بولنے کی قوت دی ہے وہی آج ہمیں بھی بولنے کی قوت دی تو ہم بول رہے ہیں. ہم نے پڑھی قرآن مجید کی آیتیں سنی ہیں ہم نے, جن میں بالکل جو ہے کیا ہے چونٹی کے بولنے کا اور جو ہے کیا ہے ہدہد کے بولنے کا, یہ سب اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے قرآن مجید میں. بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو یہاں تک بتاتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ کہہ کر کہ کائنات کی ہر چیز اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے, پاکی بیان کرتی ہے, مگر تم لوگوں کو ان کی پاکی بیان کرنا سمجھ میں نہیں آئے گا. کون سی چیز کیسے بولتی ہے, کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں, آپ کے زمانے میں معجزے کے طور پر کنکری بولی ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے, جمعہ جو فرض ہو گیا تھا, تو مدینے میں مسجد نبوی میں آپ جو کھجور کا ایک تنا پیڑ اس کو کاٹ کر ذرا اونچا ویسے ہی چھوڑ دیا گیا تھا, تو ہمیشہ اس کے اوپر کھڑے ہو کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے. لیکن جب آپ کے لیے ممبر بنا کر دے دیا گیا اور آپ ممبر پر کھڑے ہو کر پہلا خطبہ دے رہے ہیں, سارے صحابہ موجود ہیں, وہ جو تنا جس کو چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں, رونے لگا. اس کی سسکیاں صحابہ نے سنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر نیچے آتے ہیں اور اس پر ہاتھ رکھ کر اس کو تھپکتے ہیں اور بولتے ہیں کہ کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہوگا کہ تو جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہو جائے. خاموش ہوتا ہے پھر وہ. تو دیکھیں کیسے بالکل جو ہے اللہ رب العالمین ہر چیز کو بولنے کی قوت دے گا, اور کیسے بالکل اللہ کے نبی نے ہم کو ایک واقعہ بتایا قدیم زمانے کا, گزرے ہوئے لوگوں کا, کہ ایک بندہ گائے یا بیل پر سواری کرنے کے لیے بیٹھ کر اس کو جو نا کہ مارنے لگا, اس کو زور سے ہانکنے کے لیے. تو گائے یا بیل مڑ کر بندے کو جو نا کہتی ہے کہ ہم اس کے لیے پیدا نہیں کیے گئے, سواری کرنے کے لیے گھوڑا ہے, گدھا ہے یا کوئی اور جانور, اونٹ ہے, یہ اس پر سواری ہوتی ہے, مگر
گائے یا بیل یہ سواری کے لیے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان یہ بات رکھی اور صحابہ کو تعجب ہونے لگا. کہنے لگے اللہ کے نبی کیا گائے بھی بولی کیا بول کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جبکہ اس مجلس میں ابو بکر اور عمر نہیں تھے مگر آپ نے بتایا کہ اس پر میرا بھی ایمان ہے, ابو بکر اور عمر بھی اس کو مانتے ہیں. ابو بکر اور عمر کی کتنی بڑی منقبت اس سے ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ ان کی غیر حاضری میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ میں اگر کچھ بول دیا تو ابو بکر اور عمر کبھی اس کا انکار نہیں کریں گے. ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب ہی کیوں ملا؟ جی معراج کا واقعہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو سنایا تو بہت سارے ایمان لانے والے بھی ذرا ڈگمگا گئے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں کوئی مکہ سے بالکل جناب بیت المقدس تک جائے اور پھر واپس بھی آ جائے, جبکہ ہمارے اپنے پاس مہینے لگ جاتے ہیں اس سفر میں. ان کا یعنی اس کو قبول کرنے کے لیے پسو پیش کر رہے تھے. ابو بکر کے پاس لوگ دوڑ دوڑ کے گئے, دیکھو آپ کے ساتھی جن پر آپ ایمان رکھتے ہیں ایسی بات بتا رہے ہیں. ابو بکر نے پوچھا کہ کیا واقعی انہوں نے بتایا؟ کہا کہ ہاں انہوں نے بتایا. کہا کہ بالکل میں مانتا ہوں, صحیح ہے. تو وہیں آپ کو صدیق کا لقب ملا تھا. تو بہرحال یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کہ جس کو بولنے کی قوت دے اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے صاف صاف قرآن میں یہ حقیقت پہلے ہی بتا دی ہم کو. ایسا نہیں کہ بالکل اچانک وہاں جانے کے بعد ہم کو اس کا سامنا ہو, نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے ہمیں خبردار کر دیا ہے کہ اے انسانوں, اے بندو, تم جو بھی کرو گے تمہارے اپنے اعمال کی گواہی خود تمہاری اپنی ذات میں موجود تمہارے اپنے تمہاری آنکھیں, تمہارے کان, تمہارے ہاتھ پیر, یہی سب اللہ کے دربار میں گواہی دیں گے. کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا. ہاں, مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ لوگ یہی کہیں گے کہ ہم تو کبھی جو نے کہا ہے شرک ہی نہیں کر رہے تھے, ہم تو کبھی کوئی برا عمل ہی نہیں کیا بول کے. تو اللہ تعالیٰ باقاعدہ ان کے اپنے اعضاء ہی سے بلوائیں گے کہ بولے چلو آپ بولو, یہ لوگ اپنی جو ہے کیا ہے جھوٹی بات کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. تو اب جو ہے کیا ہے آپ کے زبان پر, منہ پر جو ہے تالا لگا دیا جائے گا, سیل لگا دیں گے اور بولیں گے ہاتھ پیر یہ سب کہ کیسے کیسے کام جو ہے دنیا میں کر کے نہیں آئے ہیں. تو اسی لیے جی یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم بندوں کے اوپر بہت بڑی مہربانی ہے. یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی حفاظت کرنے کے لیے اس طرح کی جو باتیں اللہ نے اپنے کلام کے اندر اتار دی ہیں. ضرورت صرف اسی کی ہے کہ ہم اللہ کے اس کلام کو ذرا تدبر کر کے غور کر کے پڑھنے کی کوشش کریں کہ بندہ جتنا زیادہ اللہ کے اس کلام کو تدبر کر کے پڑھے گا یقیناً وہ اپنی زندگی بدلنے کے لیے بالکل جو مجبور ہوگا, یعنی ضرور بدل کر رہے گا. کتنے کافر اور مشرک جنہوں نے اللہ کے اس کلام کو اس ارادے سے پڑھا کہ ہم اس کے اندر کیا کیا نقص ہے, کیا کمی ہے, یہ دیکھ کر دنیا والوں کو ہم بتائیں گے بول کے, لیکن پڑھتے 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 کلام کا ایسا ان کے دلوں پر اثر ہوا کہ پوری طریقے سے جنا اللہ کے اس کلام کے ہی ہو گئے اور ایمان کا انہوں نے جنا اعلان کر دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمندر کا سفر ہی نہیں کیا تھا پوری زندگی میں آپ نے, مگر سورہ نور کے اندر سمندر کی گہرائی کا کیا عالم ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو باتیں بتائی ہیں کہ کس قدر تاریکی اس کے اندر, پانی کے اندر آدمی چلا جائے تو اس کے بعد اپنا دو ہاتھ نکال کر ہاتھ دیکھنا چاہے تو ہاتھ خود ہے نا اس کو نظر نہیں آئے گا بلکہ ایسی بالکل جو ہے کہ تاریکی ہوگی اور اس کا رنگ جو ہے کیسے ہوگا, کیا ہوگا. تو ہمارے اپنے جو بالکل سمندری سفر پر جانے والے ایسے کئی جی انگریز اور جو ہے یورپین ایسے لوگ, ان میں سے کسی کے بارے میں اس وقت نام جو یاد نہیں ہے, انہوں نے مسلمانوں سے یہی پوچھا تھا کہ بھئی آپ کے نبی سمندر کا کتنی بار سفر کیے ہیں کہ سمندر کی گہرائیوں کے بارے میں اتنی بڑی بڑی حقیقت آپ کی کتاب میں جو موجود ہے, تو آپ کے نبی کتنی بار جو ہے سمندر کا سفر کیا. جب ان کو جواب دیا گیا کہ آپ نے کبھی زندگی میں سمندر کا سفر ہی نہیں کیا, بس
یہ سننا تھا کہ اگر کوئی آدمی سمندر کا سفر کیے بغیر سمندر کی یہ حقیقت اگر بتا رہا ہے تو وہ واقعی سچا نبی ہوگا، اور جو کلام انہوں نے پیش کیا یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، ایمان جن لے آتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا کلام ایسے دلوں پر اثر کرتا ہے کہ بہت سارے بالکل بڑے بڑے جو کفار اور مشرکین کے سرداران بھی تھے، وہ لوگ بھی چھپ چھپ کر سنتے تھے کہ اس کے اندر ایسی تاثیر ہوتی ہے ملک۔ تو ہم ہی لوگ ہیں جو اللہ کے اس کلام سے بالکل غافل ہوتے ہیں۔ تو ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے یہ جو حقیقت بتا دی کہ کل قیامت کے دن ہمارے اپنے ہی اعضاء کو بولنے کی اللہ تعالیٰ قوت دے گا، اور وہ بولیں گے کہ کون کون کس کس چیز کے اندر کیا کیا کوتاہیاں کی ہیں، کیا کیا عمل کر کے آئے ہیں، سب کچھ کیا ہے ہمارے اپنے اعضاء بولیں گے۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ واقعی اس حقیقت کو جاننے کے بعد یقیناً ہر بندہ اپنی ماضی پر ایک نظر ڈالنا ہوگا کہ ہاں جب اللہ تعالیٰ نے یہ سب حقیقتیں بتائی ہیں قرآن میں، تو اس کا مطلب یہ کہ میرا جو بھی ماضی گزرا ہے، ابھی زندگی باقی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لوں، اپنے سارے کیے سے اسی دنیا میں جب تک زندگی ہے معافی مانگ لوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہلت ہم کو دے رکھی ہے کہ گناہ پر گناہ کرتے جاؤ، لیکن گناہوں کا احساس ہونے کے بعد جب اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہو کر آپ معافی مانگ لیں گے، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کبھی ہماری اپنی توبہ کے بھی آڑے آتا ہے۔ شیطان یہی کہ جب توبہ کا ارادہ بندے کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو بندے کے دل میں ایک وسوسہ یہ ڈالتا ہے زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی معصیت کرتے رہے، اب کیا منہ لے کر اللہ کے دربار میں جاؤ گے؟ ایک طرح سے ایسا بھی وسوسہ ڈالتا ہے کہ اتنے سارے گناہوں کے دلدل میں تو تم ڈوبے ہوئے ہو، تو تم کیا منہ لے کر اللہ کے دربار میں جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، کتنے بھی گناہ کیوں نہ ہو، سارے گناہ جب تم کو احساس ہو گیا کہ میں نے گناہ کیے ہیں اور اس کے لیے معافی چاہتے ہو، آ جاؤ دربار میں، گڑ گڑاؤ۔ ایک قطرہ بندہ اگر اللہ تعالیٰ کے دربار میں آنسو بہا دیا، ایک قطرہ، بالکل اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، خوف سے، اس کی پکڑ سے اگر وہ ایک قطرہ بھی بہا دیا تو وہ قطرہ اس کے لیے جہنم کی آگ کو بجھانے والا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہماری اپنی کیا ہے ضرورت ہے کہ ہم ہی اللہ رب العالمین کے اس کلام کے اندر تدبر کریں، غور کریں، اور اس سے کیا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی جو مہلت دی ہے تو ہم دنیا کے لیے بہت سارے کام کرتے ہیں، بہت سارا وقت ہم اپنا لگاتے ہی لگاتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ہماری اپنی یہ دنیا جس کے لیے ہم اتنی دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور اتنی اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، یہ ہمیشہ رہنے والی دنیا تو نہیں۔ ہم سب کچھ جتنا بھی ہم جوڑیں گے کریں گے سب چھوڑ کے ایک دن جانا ہی ہے، اور وہاں ہمیشہ کے لیے وہ زندگی ہے۔ تو اس کی کامیابی کی فکر ہم کو ابھی کرنا ہے۔ اگر ہم نے اب یہ فکر نہیں کی تو اس کے بعد ہم کو پھر کوئی موقع نہیں ملتا۔ زندگی تو ایک ہی بار سب کو ملتی ہے، سب جانتے ہیں، تو ایک مرتبہ بس ہماری اپنی یہ جو سانس کی ڈور اٹکی ہوئی ہے بس یہ کٹ گئی تو ختم، کے اس کے بعد پھر ہم کو موقع نہیں ملتا۔ تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اس کو غنیمت جانے، اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتے ہوئے اور اس سے ڈرتے ہوئے اپنی دنیا کی زندگی جینے کی ہم سب کو کوشش کرنا ہے۔ سارے مرد حضرات ہوں، خواتین ہوں، جوان ہوں اور عمر رسیدہ ہوں، سب کے لیے بالکل یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خاص کر یہ جو اللہ تعالیٰ نے حقیقت بتائی کہ ہمارے اپنے ہی اعضاء کل ہمارے اپنے اعمال کے بارے میں گواہی دیں گے، تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔